سوال اپنا ذرا ایک سوال ہے کیونکہ بڑا گہرا سوال ہے، میں اس پہ توجہ دینا چاہتا ہوں. جی کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں کر رہے تھے؟ پہلی بات دیکھیے، میں اس کا جواب لے لیں. دیکھیے یہ ایک خاص کل رات 12 بجے سے ہدایت کے مطابق ایک اسپیشل ٹرانسمیشن کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے اور توڑ موڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. فوج ایک قومی ادارہ ہے، اس کی اہمیت سے ہم ناواقف نہیں ہیں. پاکستان کی فوج ہے، ہماری ضرورت ہے، اور اس نے پاکستان کے لیے بے پناہ قربانی دی ہے. ان شہداء کو سلام، ان کی قربانیوں کو میں تسلیم کرتا ہوں. اگر انہوں نے قربانی نہ دی ہوتی تو آج دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کو کامیابی حاصل نہ ہوئی ہوتی. یہ فیکٹ ہے. جس طرح ہماری ایئر فورس نے پلوامہ کے واقعے کے بعد جس ہمت کا اور جس پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا، ہمیں اس پر فخر ہے. ہم کبھی اپنے ادارے کو تنقید کے نشانے ہم نہیں بناتے. تنقید کا نشانہ تو بناتے رہے. گجرانوالہ کا جلسہ بھول گیا؟ گجرانوالہ کا اگر پرانی فوٹیج آپ کے پاس موجود ہو تو دیکھیں میمو گیٹ والے کیا کہتے تھے، آپ دیکھیں کہ ڈان لیکس والے کیا کہتے تھے. ہم نے کبھی نہیں کہا، ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ امپورٹنٹ ادارہ ہے، نیشنل ادارہ ہے، اور اس کو سیاست پہ مت گھسیٹیے. صحیح ہم کہتے ہیں. ہمیں اس کی افادیت کا احساس ہے، کیونکہ جب بھی ہم نے دیکھا ہے دنیا میں جہاں ملکوں کو نقصان ہوا ہے، پہلے ان کے اداروں کو کمزور کیا گیا ہے. جب ادارے کمزور ہوتے ہیں پھر ملک کے اندر افراتفری پھیلتی ہے، انتشار پھیلتا ہے، اور وہ انتشار جب پھیلتا ہے اس کی بنا پر پھر مزید مداخلت ہوتی ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. اور خدشہ یہ ہے کہ آج پاکستان کو بوجود ڈیفالٹ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی سوچ ہے کہ پاکستان کو اس نہج پر لے جا کر حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑا آج سوال ہے جس پر قوم کو غور کرنا چاہیے. کس نے کہا ہے؟ دیکھیے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وقت قریب آ رہا ہے کہ جب ان کو پوری قوم سے معافی مانگنی پڑے گی. معافی کا وقت قریب ہے. جو کچھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے اور جو کر رہے ہیں، ان کو ان قریب معافی مانگنی چاہیے اور مانگنی پڑے گی. سوال یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت واحد اور ایک حل ہے ملک میں انتخابات. آج حکومت انتخابات کا ہمیں ایک اندیا بتا دے کہ کب تک وہ اسمبلی کو ڈیزالو کرنا چاہتی ہے، کب وہ انتخابات کرانا چاہتی ہے، اور اس کے لیے اگر الیکٹورل ریفارمز کے لیے انہیں قانون سازی کرنی ہے، انہیں ہماری مدد درکار ہے تو ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. ہماری ضد نہیں ہے، ہم کوئی ضد اور ہٹ دھرمی پر نہیں ہم بضد. ہم تو خود ہمیں کسی نے کوئی سیٹ عنایت تو نہیں کی تھی نا، منتخب ہو کر آئے تھے. آج بتائیے، مجھے یہ بتائیے 10 جون کو یہ بجٹ پیش کر رہے ہیں، اپوزیشن ہے ہی نہیں، جو وہاں بیٹھے ہیں لوگ وہ ان کی اپنی پاکٹ یونین ہے. تو بجٹ کی تو بحث ہی بے معنی ہے. کیوں بیٹھے؟ ہم کس طرح بیٹھے؟ ان کے ساتھ بیٹھیں جنہوں نے جو ملک کے ساتھ جو ناٹک کیا ہے، جو کہ اعلی کار بنے ہیں، سازش اور مداخلت کے اعلی کار بنے ہیں، ہتھیار بنے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے اور ان کو لیجیٹیمیٹ قرار دیں. ہرگز نہیں دیں گے. ہاں انتخابات کی طرف آگے بڑھیں. بھیا آپ دیکھیں، آپ ترجمان ہیں یا سوال کرنے والے ہیں؟ یا تو فیصلہ کر لیں کہ آپ نے نون کی ترجمانی آج سے کرنی ہے تو پھر میں اس انداز میں آپ کو جواب دوں گا. تھینک یو.
دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ پارلیمانی سیاست پی ٹی آئی کو نہیں آتی. مانتا ہوں کہ جو ہمارے حریف ہیں ان کا پارلیمانی تجربہ پی ٹی آئی سے زیادہ ہے, یقیناً زیادہ ہے, کیونکہ پرانا بیٹھے ہیں. ان کے تو بہت سے ایریاز میں تجربے ہم سے زیادہ ہیں, خاص طور پہ کس طرح منی لانڈرنگ کرنی ہے, ملک کے خزانے کو خالی کیسے کرتے ہیں, اپنی تجوریوں کو کیسے بھرتے ہیں, بڑا واضح تجربہ ان کے پاس ہے. اللہ نہ کرے ہم وہ تجربہ ان سے حاصل کریں. لیکن آپ نے خود دیکھا کہ 5 سال ہم نے پارلیمانی جمہوریت کا عملی مظاہرہ کیا خیبر پختونخوا میں, اور لوگوں نے ہماری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ہم پر اعتماد کرتے ہوئے پہلے سے زیادہ ووٹ دیے. ہم نے 3 سال تقریباً 5 سال 2013 سے 18 تک ہم نے اپوزیشن کا کردار کیا, اور پارلیمانی روایات کو ہمارے بہت سے ممبران جو پہلی دفعہ منتخب ہو کر آئے تھے ان نے سیکھا اور انہوں نے گرو کیا. 3 سال 7 ماہ ہم نے پارلیمانی روایات کو چلایا, بجٹ پیش کیے اور اسمبلی میں لیجسلیشن کروائی. ہم نے جو لیجسلیشن کروائی ہے, ذرا آپ پارلیمانی منسٹری سے ذرا معلومات تو حاصل کریں کہ کتنی لیجسلیشن ہم نے کی ہے, اور ماضی کے ساتھ ذرا کمپیریزن کیجئے. تو اگر تجربہ نہیں تھا تو یہ ساری لیجسلیشن ایسی ہو گئی. پاکستان کی تاریخ ہے, پاکستان کی تاریخ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. آپ مطالعہ کر لیجئے کہ پاکستان کے 75 سالوں میں کتنا عرصہ ڈائریکٹ انٹرونشن کے ذریعے حکومت ہوئی. تقریباً ہو سکتا ہے کچھ سال اوپر نیچے ہوں, تقریباً 30 سال سے زیادہ یا 30 سال کے لگ بھگ ایسا پیریڈ ہے جب اس ملک میں ڈائریکٹ فوجی مداخلت ہوئی, اور انہوں نے آ کر ملک کے جسے کہتے ہیں نا ذمہ داریاں سنبھالی. یہ آپ کے سامنے ہے. اور تقریباً 30 سال سے زیادہ پیریڈ ہے جو ان دونوں جماعتوں نے اور 2 خاندانوں نے پاکستان پر حکومت کی. تو یہ آپ کے سامنے ہے.